الرحيم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواہ مسلم. جو روایت ابھی پڑھی گئی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے سوال کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تشریف فرما تھے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر پوچھا بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ مل مفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں انہوں نے عرض کیا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم نہ ہو، دنانیر نہ ہو، سامان نہ ہو، مال و دولت جس کے پاس نہ ہو، وہ مفلس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کون ہے مفلس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں زکوٰۃ، حج، روزہ یعنی بہت ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہوں. تو گویا کہ دنیا سے نیکیوں کا ڈھیر لے کر جائے گا، نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، روزے کی شکل میں مختلف نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہوں گی. لیکن جب وہ قیامت میں پہنچے گا تو مختلف مطالبہ کرنے والے اس کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے اللہ اس نے میرے مال کو ہڑپ کر لیا تھا، میں نے اس سے زمین اس کو بیچی تھی، یہ میرے پیسے کھا گیا تھا، زمین بھی کھا گیا اور پیسے بھی نہیں دیے تھے. ادھر سے ایک چلا آ رہا کہ اللہ یہ میرا بھائی تھا، میرے باپ نے میراث چھوڑی تھی، یہ ساری میراث پی گیا تھا، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اے فرشتوں اس شخص کی نیکیاں، جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر گیا، اس شخص کی نیکیاں یہ جو مطالبہ کرنے والے آ رہے ہیں ان کو دے دی جائے. ظاہر بات ہے کہ وہاں تو نیکیاں ہی چلیں گی، دنیاوی سکہ تو وہاں چلنے کا نہیں، کہ وہ نیکیاں ان کو دے دی جائیں. اس کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائے گی. فرشتے عرض کریں گے اے اللہ اس کے کھاتے میں تو ایک بھی نیکی نہیں بچی، اور مطالبہ کرنے والے مسلسل آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو مطالبہ کرنے والے ہیں ان کی جو بدعملیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در حقیقت مفلس وہ شخص ہے جو دنیا سے نیکیوں کا ڈھیر لے کر جائے اور جب آخرت میں پہنچے تو ایک بھی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہ بچے بلکہ مزید گناہ اس پر لاد دیے جائیں، وہ ہے در حقیقت مفلس. تو اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم اپنے معاملات کو دنیا میں صاف کر لیں. جس کا جو حق ہم سے متعلق ہے ہم اس حق کو دنیا میں ادا کر دیں، ورنہ کل قیامت میں نیکیوں کی شکل میں پھر وہ ادا کرنا پڑے گا.
اگر آپ نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا، چنانچہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے دنیا میں کسی انسان کی ایک بالشت زمین بھی غصب کی ہوگی تو کل قیامت میں اس ایک بالشت زمین کے ساتوں طبق کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ معاملات کا بڑا اہم ہے۔ نماز روزہ تو سبھی پڑھتے ہیں، دیندار ذرا زیادہ پڑھ لیتے ہیں، عوام غیر دیندار ذرا کم پڑھتے ہیں، لیکن معاملات عوام کا تو کچھ کہنا ہی نہیں۔ جو خواص کا طبقہ ہے، جو جاننے والوں کا طبقہ ہے، وہ بھی معاملات میں صفر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں حضرت نے لکھا، فرمایا حضرت نے کہ عوام کا تو کہنا ہی کیا، جو خواص ہے معاملات میں وہ بھی نہیں، وہ بھی زیرو۔ تو انسان جو پرکھا جاتا ہے وہ کہیں سے؟ وہ نماز روزہ سے نہیں، وہ پرکھا جاتا ہے معاملات سے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کا مقولہ ہے کہ لوگوں کی دینداری ان کے دین میں نہیں، ان کے دنیا میں دیکھو۔ لوگوں کی دینداری ان کے دین میں نہیں، ان کے دنیا میں دیکھو کہ وہ دنیاوی جو معاملات کرتے ہیں وہ اس پر کیسے کھرے اترتے ہیں۔ تو آدمی کے پرکھنے کا جو معیار ہے وہ معاملات ہے۔ یا تو معاملہ کر لو یا اس کے ساتھ سفر کر لو۔ سفر سے اس کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا، اس کی عادات کا پتہ چلے گا، اور معاملہ کر کے یہ پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑا دیندار ہے۔ چونکہ جب مال کا مسئلہ آتا ہے تو اچھے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اچھے آپ کہیں گے صاحب فلاں زمین خریدی تھی، وہ تو نمازی بھی تھے اور جماعت میں بھی لگے ہوئے تھے اور فلاں کام بھی کرتے تھے، اور صاحب ہمارے پیسے بھی گئے، ہم تو دھوکے میں آ گئے۔ ارے دھوکے میں تو نہیں آنا چاہیے۔ اس وقت ایک سے ایک فراڈیا نظر آ رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مفلس کون ہے؟ جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر جائے، آخرت میں پہنچے، سب دوسروں کے کھاتے میں نیکیاں چلی جائیں اور اپنے پاس بجائے نیکیوں کو اور گناہ رہ جائیں، وہ ہے مفلس آدمی۔ بہنوں کا حق ہی نہیں دے رہا، بھائیوں کا حق بھی کیا، بڑا تھا چھوٹوں کا حق ہی نہیں دیا کہ صاحب ان کو تو میں نہیں پڑھایا، ابا کا انتقال ہو گیا تھا، یہ تو چھوٹے تھے، سب میرا ہے۔ ابھی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو نے ابا کے مال ہی میں تو اضافہ کیا ہے، تو چھوٹوں کو بھی دے اور جو بہنیں ہیں ان کو بھی دے، مگر نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہ ابا نے شادی کر دی تھی بہنوں کی تھی، اس میں 10 لاکھ اور 20 لاکھ اور 50 لاکھ خرچ کیے تھے۔ ارے بھائی تو خرچ کیے تھے تو ابا ہی نے تو خرچ کیے تھے، ابا نے اپنے ہی تو خرچ کیے تھے، تمہارے تو نہیں خرچ کیے۔ اور وہ جو بہن مانگ رہی ہے، مطالبہ جس کا کر رہی ہے، وہ ابا کے مال کا کر رہی ہے، تمہارے مال کا نہیں کر رہی ہے۔ تمہارے مال میں سے انہیں کچھ نہیں چاہیے، ابا جو چھوڑ کر گئے ہیں اس مال میں سے چاہیے۔ نہیں دو گے قیامت میں دینا پڑے گا۔ اب ہم عام طور سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جی بہن نے تو معاف کر دیا، بہن تو لے ہی نہیں رہی، چھوٹا بھائی ہے وہ لے ہی نہیں رہا، کہہ رہا کہ میں کیا کروں گا لے کر، آپ نے پڑھایا لکھایا، مکان بنا دیا، کاروبار بھی ہو گیا، اب مجھے نہیں چاہیے، ہے نا؟ ایسے کہتے ہیں بھائی۔ ارے بھائی اس کا حصہ نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھ دو، تب پتہ چلے گا کہ یہ واپس کر رہی ہے، رکھ رہی ہے، دے رہی ہے، یہ لے رہی ہے، پتہ تو جب چلے گا۔ ابھی تو زبانی جمع خرچ چل رہا کہ بہن تیرا اتنا حصہ بیٹھتا، تیرا اتنا حصہ، اب جتنا بیٹھ رہا دے دو، تب پتہ چلے گا کہ وہ معاف کر رہی ہے یا چھوڑ رہی ہے، لے رہی ہے یا دے رہی ہے وہ۔ تو اس لیے جس کا جو حق تمہارے ذمہ ہے تم اس دنیا میں دے دو، ورنہ کل قیامت میں نیکیوں کی شکل میں تمہیں وہ چکانا پڑے گا۔ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک تو نیکیاں ہی ہمارے پاس کتنی جمع ہو رہی ہیں، ہے نا؟ اور وہ نیکیاں بھی لے کر پہنچے اللہ کے پاس، دوسرے مطالبہ کرنے والے آئیں، وہ نیکیاں بھی ختم ہو جائیں۔ تو اس لیے جو بھی معاملات آپ کے ہیں ان معاملات کی صفائی کر کے رکھو، یعنی یہ کوشش رہے تمہاری کہ ہمارے ذمے کسی کا نہ ہو، ہمارا دوسرے کے ذمے ہو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے ذمے کسی کا نہ ہونا چاہیے۔ یہ سوچے ہر آدمی
تو ظاہر بات ہے ہر آدمی کی جب یہ سوچ ہوگی اور اس کو فکر ہوگی تو کسی کا بھی ذمے میں نہیں رہے گا، ہر ایک کا حق ادا کرے گا۔ بھائی بیٹے کا حق الگ ہے، بیوی کا حق الگ ہے، بچیوں کا حق الگ، جو بھی حق ہے وہ دنیا میں دے دو، ورنہ اگر ساتھ لے کر کسی کا گئے نسلیں گزر جاتی، دیتے نہیں۔ دھوکے سے بھائی سیدھا تھا، دوسرے بھائی نے انگوٹھے لگوا کے دستخط کرا کے کہ یہ کاغذات ہے، اس کی ضرورت ہے ذرا، اب اسے بیچارہ پڑھا لکھا تھا نہیں، اس نے دستخط کر دیے، معلوم ہوا کل کو کہنے لگا بھائی یہ تو انہوں نے مجھے ہبا کر دیا تھا، تو دیکھو یہ کاغذ ثبوت ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ بھائی نے پڑھا بھی نہیں تھا، بھائی کہنے لگا مجھے پتہ بھی نہیں اور دے دیے۔ ایسے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ دھوکہ دھڑی سے دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے میں اس کے مال کو ہڑپ کر جاؤں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے بندو کل قیامت میں جتنی تم دھوکہ دھڑی کر رہے ہو اور جتنے تم فراڈ کر رہے ہو، کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھلیں گے نہیں ہو۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ کو سب علم ہے، لیکن جب تمہارے نامہ اعمال وہاں کھلیں گے دوسرے بھی دیکھیں گے کہ اچھا بھائی یہ تھا فراڈیا، دنیا میں فراڈ کیا، ہم تو اس کو بڑا نیک سمجھتے تھے، تو وہاں تو حقیقت کھل جائے گی، حقیقت وہاں سامنے آ جائے گی، تو اس لیے دوستوں وہ پوری عالم کے سامنے رسوائی ہو جائے گی، اس لیے دنیا ہی میں نپٹا لو۔ اگر کسی نے کوئی قرض لے لیا، کسی کا کوئی مطالبہ ہے، کم بڑھتی کر کے دنیا میں نپٹا لو، اسے ختم کر دو، آخرت کے لیے مت چھوڑو اس کو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مفلس کون ہے؟ مفلس در حقیقت وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس درہم و دنانیر نہیں ہے، وہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس وہ ہے جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر جا رہا ہے اور آخرت میں مطالبہ کرنے والے آئیں اور اس کی نیکیاں ساری دے دی جائیں، سب نیکی جمع پوجی سب ختم ہو جائے، وہ در حقیقت جو ہے مفلس ہے۔ تو اس لیے اپنی ذات، اب اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو، کوئی مطالبہ تمہارے ذمے کسی کا نہ ہو، جس کا جو حق ہے وہ دے دو، اگر بہنوں کا کوئی حق ہے دے دو، چھوٹے بھائی کا کوئی حق تمہارے ذمے ہے دے دو، تمہیں کوئی نہیں دے رہا تو چھوڑو، لیکن تمہارے ذمے کسی کا حق، ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہر ایک کی یہ کوشش ہو کہ میرا حق دوسرے کے ذمے رہے، میرے ذمے کسی کا حق نہ رہے، میرے ذمے کسی کا حق نہ رہے، تو کسی کے ذمے بھی کسی کا حق نہیں رہے گا جب یہ سوچ لیں اور اس کی فکریں کر لیں اور اس کو عملی جامہ پہنا دیں۔ دیکھو زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن معاملات پر کھرا اترنا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور کسی کی وہ تعریف کرنے لگا، فلاں آدمی بہت اچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کبھی اس کے ساتھ معاملہ کیا کہ نہیں؟ کبھی اس کے ساتھ سفر کیا کہ نہیں؟ پھر کیسے کہہ رہے ہو اچھا آدمی؟ تہجد پڑھ رہا ہے اپنے لیے پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا تو اپنے لیے پڑھ رہا، اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہے۔ معاملات دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں، اس میں پتہ چلتا ہے، اس کی دینداری کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا دیندار ہے۔ آدمی نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، عمرے پر عمرے کیے جا رہا ہے، مگر ان لوگوں کے مال ہڑپ کر لیتا، جس کا لیتا دیتے ہی نہیں، جس کا لے لیا دینے کا نام ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آدمی یہ سوچ رہا کہ دنیا میں دھوکہ کر لو، کسی کا مال ہڑپ کر جاؤ، کسی کا مال کھا لو، کسی سے پیسے لو، اسے مت دو، معاملات خراب کر لو، سب ختم، مرنے کے بعد؟ ارے نہیں، مرنے کے بعد تو پتہ چلے گا، مرنے کے بعد کہاں سے لاؤ گے اس کی ادائیگی کے لیے؟ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی روپیہ پیسہ اور سکہ تو چلنے گا نہیں، وہاں تو یہ نیک اعمال چلیں گے۔ تو اس لیے معاملات بالکل صاف رکھو، کسی کا بھی 1 روپیہ ہو تو اسے ادا کرو، اس کے ادا کرنا نہیں ہے اس کی فکر کرو، کوشش اور جد و جہد کرو کہ میرے ذمہ کسی کا مال نہ ہو۔ اور یاد رکھو جب انسان کے ذمے کسی کا کوئی حق ہو اور اس کی دینے کی نیت ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ آدمی کہتا ہے نا میں دوں گا، ابے زبان سے کہہ رہا اس کے لیے کچھ عملی کوشش بھی ہے، گھر میں پڑا رہتا نہ کچھ کام کر رہا نہ کچھ، اور وہ دوسرا مطالبے پر مطالبہ کر رہا بھائی میرے پیسے تو دے دو، میں کہاں دوں گا؟ دو گے کب؟ جب گھر میں پڑا رہو گے، کوئی کام نہیں کرو گے، کوئی کاروبار نہیں کر رہے، کچھ محنت تو مزدوری نہیں کر رہے، تو ادا کیسے کرو گے؟
تو آدمی کی نیت بھی ہو اور نیت کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس کے لیے جد و جہد بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، محنت و مزدوری بھی کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے نا، تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس ادائیگی کے لیے نہیں ہے، وقتی طور پر اگر کچھ ایسی شکلیں ہیں، لیکن وہ آدمی مسلسل دعا بھی کر رہا ہے اللہ سے، اس کے لیے محنت بھی کر رہا ہے، جد و جہد بھی کر رہا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ اس کے وہ سارے مطالبات ختم ہو جائیں گے۔ یعنی بڑی عجیب سی بات ہے، ہومیوپیتھک کے ایک ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اگر کسی کے ذمے کسی کا پیسہ ہو، مال ہے کوئی، اور اس کے ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، وہ ادا نہیں کرنا چاہ رہا ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ ہومیوپیتھک کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو کینسر ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جوڑ کیا ہے کہ ایک آدمی کا مطالبہ ہے، اس کی ادائیگی کی نیت نہیں ہے، تو اس کو کینسر کہاں ہوگا؟ یہاں انہوں نے بتایا کہ جگہ بھی متعین ہے، یہ اس جگہ پر کینسر ہوگا۔ اور چنانچہ 2 آدمی میں نے دیکھے، تجربہ یعنی اس بات کا میں نے تجربہ بھی کیا، 2 آدمی میں نے دیکھے خود، ان کے ذمہ پیسے لیکن انہوں نے دیے نہیں کسی کے، اور ان کو یہی کینسر ہوا، اسی کینسر میں مر گیا۔ تو اس لیے دوستو یہ تو دنیاوی کینسر ہے، اور لیکن آخرت میں جو ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں کی پکڑ سے، وہاں کی گرفت سے، کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی نبٹ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے جو ہوگا، نہیں، توبہ کرنا چاہیے۔ یہ جملہ بڑا سخت ہے، نبٹ لو گے، کس سے نپٹو گے؟ اس دن تو اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ ہی کے سامنے پیشی ہوگی، کس سے نپٹو گے؟ تو اس لیے یہ ایسا جملہ بھی اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ تو جس کا جو حق ہے، جو مطالبہ ہے، اسے ادا کر دو۔ اور اگر آپ کی ادائیگی کی نیت بھی ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں، تو پھر صاحب حق سے کہہ دو بھائی دیکھو میں کوشش بھی کر رہا ہوں، محنت بھی کر رہا ہوں، لیکن ہو نہیں پا رہا، جتنا ہو رہا میں کچھ تھوڑا بہت دے دیتا ہوں، اگر آپ میرے معاف کر دو تو بڑا اچھا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اور وہ اس درجے میں اترا ہوا ہے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بظاہر حالات ایسے نہیں ہیں، کاروبار ختم ہے، کھانے کے بھی لالے پڑ رہے ہیں، تو قرضہ کہاں سے ادا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اتنی کہ اگر اس کا قرض معاف کر دو گے تو تمہارے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو معاف کر دینا چاہیے۔ اس معافی پر اللہ جو اجر عطا فرمائیں گے قیامت کے دن، جو اس کا اجر آپ کو ملے گا، آپ اس کا تصور دنیا میں نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اس وقت سوچیں گے کاش میرے ذمہ اور کسی کا میرا مطالبہ اور کسی پر ہوتا تو میں اس کو معاف کر دیتا، مجھے اتنی نیکیاں ملتی۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے جبکہ سامنے والا کمزور ہے بے حد، ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہی پیشہ بنا رکھا ہے، لیا کھا لیا ہڑپ کر لیا، تو ایسے پیشہ ور کو نہیں دینا چاہیے، اس سے مطالبہ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا پیشہ ہو جاتا ہے کہ اس سے لیے کھا لیا، اس سے لیے کھا لیا، کچھ آئے آدھے دے دیے آدھے کھا لیے، ایسے آدمی کو نہیں۔ دیکھو یہ جو حدیث میں ہے نا، لا یخدع ولا یخدع، آدمی نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے۔ دھوکہ کھانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر سامنے والا آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے تو آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، چوکنا ہو جانا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جان پہچان میں آدمی زیادہ مارا جاتا ہے، پاس لحاظ میں ہی مارا جاتا ہے، اجنبی سے نہیں مارا جاتا آدمی، پاس لحاظ والے سے آ گیا، تعلق ہے آپ نے دے دیا، معلوم ہوا کہ وہ لوٹ کے نہیں آ رہا، مل ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے آپ کو اگر محسوس ہو جائے کہ دھوکہ دینا چاہ رہا تو چوکنا ہو جاؤ اور اسے دھوکہ مت کھاؤ۔ دیکھو دھوکہ نہ دینا یہ تو ہے کامل ایمان کی علامت، جس کا ایمان کامل ہوگا وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی عقل کامل ہوگی وہ دھوکہ کھائے گا نہیں۔ کامل الایمان ہوگا دھوکہ نہیں دے گا، عقل کے اعتبار سے کامل ہوگا، کامل العقل ہوگا تو وہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دھوکہ دینا چاہتا ہے تو آپ چوکنا ہو جاؤ کہ اچھا
چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مفلس در حقیقت وہ ہے جو دنیا سے نیکیوں کا ڈھیر لے کر جا رہا اور آخرت میں پہنچ رہا تو ایک بھی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں بچ رہی، بلکہ مزید الٹے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ذمے دنیا میں کسی کا کوئی مطالبہ ہو، کسی کا بھی اپنے کا ہو، پرائے کا ہو، شناسا کا ہو، اجنبی کا ہو، جس کا بھی ہو، اس کو ادا کر کے اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور جب اللہ سے ملو تو تمہارے ذمے کسی کا مطالبہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے خیر سے مالا مال فرما اور ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں اے اللہ جو قرضوں مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما۔ خدا بند قدوس ہر قسم کی عافیت سے مالا مال فرما۔ جو حالات اس وقت ملک میں اور بیرون پوری دنیا میں چل رہے ہیں اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی اعانت فرما۔ ہمارے ملک میں بھی امن و عافیت کا معاملہ فرما، شریوں کے شر اور دنگیوں کے دنگوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ان تمام سازشوں کو انہی پر الٹ دے، انہی میں آپس میں اختلاف پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔